جو سرپرست ہیں یا وہ شخص جن کی بات حرف آخر ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں، معاشرے کے اندر جو گندگی پھیلتی ہے، جو برائیاں پھیلتی ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مادہ جس شخص کے اندر نہیں ہوتا۔ پچھلے قوموں کے ہلاک ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ لوگ ایک ایک کر کے گمراہی کی طرف چلتے جاتے، گمراہی کے نزدیک ہوتے جاتے، ان کو منع کرنے والا شخص کوئی نہیں ہوتا، ان کو بتانے والا شخص کوئی نہیں ہوتا۔ آخر میں یہی ہوتا کہ وہ شخص گمراہ ہوتے ہوتے ہر ایک سے دوسرے کی طرف یہ گمراہی پھیلتی آخر میں نتیجہ یہ آ جاتا کہ بڑی بڑی قومیں گمراہیوں میں گر جاتی تھی اور پھر کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس امت کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک برائی کرے تو پوری جماعت کو طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو روکیں، تب وہ اس کو روکیں گے تو یہ امر بالمعروف ہوگا اور برائی آگے نہیں پھیلے گی۔ اگر امر بالمعروف نہ ہو تو یہ برائی آگے پھیلتی جاتی ہے اور دن بدن یہ برائی بڑھتی جائے گی اور لوگ برائیوں کے اندر پھنستے چلے جائیں گے، اور یہاں تک آخر میں یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ بڑی بڑی اقوام، بڑے بڑے لوگ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترک کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسلام سے اور شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے انہیں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ خصوصی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے ان مخصوص لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ مخصوص وجہ سے، ان مخصوص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برا کام کر رہا ہوتا تھا اسے اس کے برے کام کرنے کی وجہ سے وہ نہیں روکا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ عذاب سے دوچار ہوتے تھے۔